أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی جو قسط آپ کے سامنے آئی جس میں سن 9 ہجری کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور جس میں اس کے پہلے ہم نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا، اسی سن 9 ہجری کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی دوران سورہ برات اترا، اور سورہ برات جس کے ذریعے مشرکین کا خانہ کعبہ اور مکے میں جانے پر ممانعت ہو گئی کہ کوئی بھی مشرکین خانہ کعبہ میں حج نہیں کر سکتا، خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ سورہ برات جب اترا تو حدیث اور روایت کے اعتبار سے، اور متفق علیہ حدیث اور روایت ہے، سبھی نے اس بات کو مانا کہ اسے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیا کہ اسے لے کر جا کر مشرکین کے درمیان اسے سنایا جائے، لیکن پیغام ربانی کی بنا پر اور تمام روایت یہ بتاتی ہیں کہ پیغام ربانی اس طریقے سے آیا جس میں کہ نام کی بھی صراحت تھی، اور یہ کہا گیا کہ اے رسول، یا تو آپ خود لے کر اس سورہ برات کو جائیے اور انہیں سنائیے، یا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس آیت کو دیا جائے اور وہ لے جا کر مشرکین کے درمیان اسے سنائیں۔ اور دوسری روایتوں کے اعتبار سے نام نہیں آیا، لیکن یہ حکم آیا کہ اے رسول، یا تو آپ سورہ برات خود لے جا کر مشرکین کے درمیان اسے سنائیں، یا پھر اسے دیں جو آپ کے اہل بیت سے ہو، جو اہل سے آپ کے ہو۔ اور ایسا کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ برات کو حضرت ابو بکر سے واپس لے کر حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا، اور اسے لے کر یہ کہا گیا کہ آپ جائیے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس بات کو دریافت کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ پیغام ربانی ہے اور حکم خدا ہے کہ اسے علی کو دیا جائے اور علی لے جا کر اسے سنائیں۔ اور اس بات کی ضرورت بھی تھی کیونکہ یہ ایسا پیغام تھا جو مشرکین کے درمیان سنانا تھا، یہ ایسا ہی شخص سنا سکتا تھا جس کی دھاک مشرکین پر جمی ہوئی ہو، جو تمام غزوے میں، تمام لڑائیوں میں فاتح رہا ہو، اور جس کی خطابت ایسی ہو کہ جو فصاحت و بلاغت جس پر ناز کرتی ہو۔ اور اس غرض سے مولا علی ہی جو ہیں وہ اس قابل تھے کہ انہیں سنایا جائے، اور آپ جاتے ہیں لے کر اس وقت وہاں پر پہنچتے ہیں کہ جب مشرکین اپنے مناسک حج کو ادا کر رہے تھے، اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مخاطب ہونے کے بعد یہ سورہ برات سناتے ہیں، پوری طریقے سے لوگوں نے سورہ برات کی تمام آیتوں کو سننے کے بعد ایک بار مولا علی چپ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر آواز لگاتے ہیں کہ اے لوگو سنو، میں کیا سنانے جا رہا ہوں، اور دیکھو میں وہ حکم سنانے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تفسیر بھی جو بیان کر رہے ہیں وہ مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ سورہ کو سنایا بھی جاتا ہے اور سنایا بھی گیا، اور اس کے بعد اس کی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے، اور وہ وہی بیان کر سکتا ہے جو اس سورے کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور اس کے بارے میں واقفیت ہو۔ تو اب تفسیر اس طریقے سے سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگو، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں کوئی بھی مشرک نہیں جائے گا، کوئی بھی کافر نہیں جائے گا، اور ہاں سنو، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اس کے اوپر ممانعت لگ گئی ہے، وہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ اس سال کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف برہنہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دوران جب کہ یہ سورہ نہیں آیا تھا تب تک ایسے بھی لوگ تھے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اور اس دن سے اس کے اوپر ممانعت لگ گئی۔ ہاں، اس کے بعد جو چوتھا حکم سنایا وہ یہ سنایا کہ دیکھو، جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہے تو وہ اس معاہدے کی حد تک
اسے کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنی چھوٹ رہے گی۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہ چھوٹ دی گئی کہ 4 مہینے کا ان کو وقت دیا گیا تاکہ وہ واپس جا کر اپنے گھروں تک واپس چلے جائیں، اور انہیں 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے یہ ایک مصر کا جو ہے مورخ یہ لکھتا ہے کہ مولا علی نے صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں اور لوگوں سے کہا کہ اے عرب کے لوگوں یہ سنو، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ برات آ چکی ہے، اس کی پابندی کرنا ہے، اور کوئی شخص، کوئی مشرک اس میں خانہ کعبہ میں حج نہیں کر سکتا آج کے بعد سے۔ اور وہی ہوا کہ تب سے لے کر آج تک کوئی مشرک خانہ کعبہ میں حج نہیں کر سکتا، کوئی برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو معاہدہ تھا وہ کچھ دنوں کا معاہدہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بعد سے وہ معاہدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے 4 پیغامات آپ نے سنائے اور لوگوں کو بتائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بات صرف لوگوں تک بتائی نہیں، بلکہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آپ گھر گھر جا کر لوگوں کو بتاتے تھے سورہ برات کے بارے میں کہ سورہ برات آ چکا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اس طریقے سے مشرکین کا وہاں پوری طریقے سے ان کے اوپر پابندی لگ گئی، اور اس کے بعد سے وہ کبھی حج نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد یہ وہ موقع تھا، یہ سن 9 ہجری وہ تھی کہ جب تمام عالم میں اسلام کا سکہ بیٹھ چکا تھا، لوگوں کی دھاک جم چکی تھی، اور لوگ بیرونی ممالک سے آ کر کے اور بیرونی قبائل کے لوگ بھی آ کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان بیرونی قبائل میں سب سے بڑا جو تھا وہ ثقیف کا ایک مانا جانا معزز انسان عروہ بن مسعود ثقفی، وہ آ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پیچھے اس کے قبیلے کے 10 افراد اور آتے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بنی ثقیف کے تمام افراد نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد نجد کے بنی تمیم کے لوگ جو کہ بڑے سرکش اور بڑے بدماش طریقے کے لوگ تھے، وہ بھی اب آنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے رؤسا آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان رؤسا میں جو آتے ہیں ان میں عطا ابن عاجب، زرقان ابن برد، قیس بن عاصم، عینہ بن حسن فزاری، عمرو بن ایتم، یہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بنی طے کا وفد آتا ہے۔ بنی طے کے وفد میں زید الخیل اور اس کے علاوہ عدی بن حاتم آتے ہیں، اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عدی بن حاتم وہ آتے ہیں، اس کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ عدی بن حاتم وہ ہے حاتم کا بیٹا ہے، اور اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں اس کی بیٹی وہ آتی ہے، قید ہو کر آتی ہے۔ مولا علی نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے، کیونکہ حاتم کی جو سخاوت ہے وہ بہت مشہور ہے، اس لیے اس کی اتنی عزت کی کہ اس کو کافی انعام و اکرام دے کر اس کی عزت کر کے اسے لوٹایا جاتا ہے، اس بنا پر کہ اس کا باپ وہ ہے جو کہ سخاوت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اور وہ جب جاتی ہے تو جانے کے بعد اپنے بھائی سے یہ بات کرتی ہے، تو پھر وفد کے ساتھ عدی بن حاتم بھی آتا ہے، اور اس نے اسلام قبول کیا، اسے بھی اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگ اسلام وفد پہ وفد آتا جا رہا ہے، اور لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجبوری میں بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، کچھ تو خود اسلام قبول کر رہے تھے، کچھ مجبوری میں اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان مجبوری میں اسلام قبول کرنے والوں میں ایسا بھی ہے کہ عمرو بن مبدی کرب، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، بڑا شجاع اور بڑا بہادر اور بہت ہیکل قسم کا آدمی تھا، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جب اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ایک شخص کو دیکھا تو اسے اس کی گردن دبا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو بدماش ہے اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اس کی وجہ مجھے داد دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اسلام لانے کے بعد اس کے اوپر اس کی دیت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا جو ہے خون بہا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس پر وہ بہت برہم ہو جاتا ہے، اور برہم ہو جانے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسلام کو خیرباد کر دیتا ہے، اور پھر وہ لوٹ کسوٹ میں اور اس کے علاوہ سرکشی کرنے میں
اتارو ہو جاتا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا۔ جب مولا علی جاتے ہیں تو پہلے تو وہ قابو میں نہیں آتا، لیکن جب اس کے بہت سارے لوگ قتل کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھی قتل کیے جاتے ہیں، اس کے عورتوں اور بچوں کو جو ہے قیدی بنایا جاتا ہے، تب پھر اس نے راہ فرار اختیار کی اور اس کے بعد پھر لوٹ کر آتا ہے، پھر آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طریقے کے لوگ بھی تھے جو اسلام قبول کرتے تھے، جو کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجبوری میں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور یہ جو وفود کا سلسلہ تھا، یعنی وفد پہ وفد جو آ رہے تھے، کبھی جو ہے بنی طے سے وفد آ رہے ہیں، کبھی جو ہے نجد سے وفد آ رہے ہیں، کبھی بنی ثقیف سے وفد آ رہا ہے، تو یہ جو وفد آ رہے تھے انہی وفد میں ایک اور وفد آتا ہے جو نجران سے آتا ہے، جو یمن کے یہ نجران سے آتا ہے۔ نجران اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر عیسائیت کا بہت بول بالا تھا، مرکز تھا عیسائیوں کا۔ بنی نجران وہاں سے آتے ہیں، انہوں نے پہلے تو انہوں نے خط و کتابت سے کام کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد بنی نجران کا ایک وفد آتا ہے، اور اس وفد میں بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے جو ہے عالم لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں بھی یہ بیٹھا ہوا تھا کہ اسلام جو اتنا بڑا ہوا ہے، ہر طرف اسلام پھیل چکا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اسی طریقے کے ہوں گے جب ان کا اتنا زیادہ راج بڑھ چکا ہے، ان کی حکومت اتنی بڑھ چکی ہے، ان کی سلطنت اتنی بڑھ چکی ہے، تو اس سلطنت کا جو سربراہ ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، جو حاکم ہوگا، وہ کس شان کا ہوگا۔ تو اب اس کے پاس، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس کے پاس ہم جا رہے ہیں جو اسلام کے اتنے بڑی حکومت کا سربراہ ہے، اس لیے وہ اسی اعتبار سے زیب تن کرتے ہیں لباس کو، یعنی حریر و دیبا کے بنے ہوئے اچھے اچھے لباس کو زیب تن کرتے ہیں، کیونکہ ذہن میں ان کے یہ بیٹھا ہوا تھا کہ ہم کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں، تو اس کے شایان شان جو ہے وہ لباس بھی ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ جو ہے یہ تو راہب تھے، یہ تو تارک الدنیا تھے، ان کو تو جو ہے ایسے جو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یہ تو موٹے لباس پہننے والے تھے، یہ کھدر کا لباس پہننے والے تھے، تارک الدنیا تھے، لیکن انہوں نے وہ ریشمی لباس کو زیب تن کیا جو بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے مناسب ہو۔ اگر قیصر و کسریٰ کے افراد آئے ہوتے اور وہ اس طریقے کا لباس ذہن میں پہن کے آئے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی طریقے سے ملتے جس طریقے سے ایک سلطنت کے انسان سے ملا جاتا ہے، لیکن یہ راہب ہونے کے باوجود، یہ تارک الدنیا ہونے کے باوجود، یہ جو ہے عالم دین ہونے کے باوجود یہ اس طریقے کا لباس پہن کے آئے، تو اب رسول کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے دل میں جو غلط فہمی ہے اسے بھی دور کیا جائے۔ بحیثیت رسول ان کی اصلاح کرنا رسول کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے جب یہ اس طریقے کا لباس، قیمتی لباس پہن کر آتے ہیں تو رسول نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ جب توجہ نہیں کی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول کا رخ دوسری طرف جو مڑ گیا ہے وہ اس وجہ سے مڑ گیا ہو کہ اتفاق سے مڑ گیا ہو، تو یہ دوسری طرف آ کر پورا وفد بیٹھتا ہے۔ جب دوسری طرف آ کر وفد بیٹھتا ہے تو رسول نے اپنا رخ پھر گھما لیا۔ جیسے ہی رسول نے اپنا رخ گھما لیا، پڑھے لکھے انسان تھے، عالم تھے، پادری تھے، تو اس لیے وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں کہ یہ رسول ہماری طرف مخاطب نہیں ہونا چاہتے۔ پھر انہوں نے دریافت کرنا شروع کیا کہ ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر رسول ہم سے مخاطب نہیں ہونا چاہتے۔ ہمیں جو ہے، کیونکہ ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ رسول وہ ہے جو خلق عظیم پر فائز ہے، اس کا اخلاق تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو انہوں نے وہاں کے اصحاب سے پوچھا، صحابیوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے رسول کا خلق اور اخلاق تو بہت مشہور ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو پیش آیا ہے، جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اس اعتبار سے تو ان کا اخلاق زیادہ اچھا نہیں تھا، ہم سے تو ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اصحاب نے کہا کہ وجہ تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے، ہاں یہ تو طے ہے کہ ہمارے رسول بااخلاق انسانوں میں سے ایک ہیں، اور اس کے بعد ان کے خلق عظیم پر فائز ہیں، ان کے مقابلے کا کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے۔ جب وہ کافی دیر تک ٹھوکریں کھا چکے، اس کے بعد کسی نے انہی صحابہ میں سے کسی صاحب نے یہ بتایا، رسول کے صحابی نے یہ بتایا کہ آپ مولا علی سے اس بارے میں پوچھئے تو وہ آپ کو صحیح جواب ملے گا۔
وہ فوراً مولا علی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آپ سے دریافت کرتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم جب رسول سے ملنے کے لیے گئے تو رسول ہماری طرف مخاطب نہیں ہوتے ہیں، جبکہ آپ کا رسول تو خلق عظیم پر فائز ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، انہوں نے فوراً ایک سوال صرف پوچھا، کہا کہ جس لباس میں آپ ہیں کیا اسی لباس میں آپ گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اسی لباس میں گئے تھے، کیونکہ ان کو تو اس لباس پر فخر تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی تاجدار کے پاس جا رہے ہیں، کسی حاکم کے پاس جا رہے ہیں تو ایسا لباس زیب تن کرنا ضروری ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے رسول اکرم آپ سے نہیں ملے، کیونکہ آپ نے تو ایک ڈھونگ رچا ہے، آپ کا تو یہ لباس ہے نہیں، آپ تو راہب ہیں، آپ تو پادری ہیں، تو آپ کا تو یہ لباس ہو نہیں سکتا۔ آپ نے کیوں جو ہے وہ قیصر و کسریٰ کا لباس پہنا، آپ نے یہ شاہی لباس کیوں پہنا؟ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں جو ایک دین کا، دین حقیقی کا، دین حق کا مالک ہے، دین حق کا رسول ہے، اس کے پاس آپ ڈھونڈ رچا کے مت جائیے، بلکہ جو آپ کا اصل لباس ہے آپ اس میں جائیے، پھر دیکھیے کہ ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ مولا علی کی یہ بات ان کے دلوں پر لگ گئی، وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہی بات ہو سکتی ہے۔ فوراً وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنے لباس کو تبدیل کرتے ہیں، تبدیل کرنے کے بعد اپنے اس لباس میں آتے ہیں جو پادریوں کا لباس ہوتا ہے۔ جیسے ہی جب وہ پہنچتے ہیں اس میں مولا علی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ابا کو بچھا دیتے ہیں کہ آ کر بیٹھیے۔ وہ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہی وجہ تھی، اور اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہوتی ہے، عقائد کے اوپر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ رسول سے انہوں نے پوچھا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا جو یہ مذہب ہے، یہ جسے آپ دین حق کہہ رہے ہیں، جو کہ ہمارا مذہب نہیں ہے، کیونکہ ہم تو عیسائیت کے ماننے والے، ہم عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم نصارہ ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مذہب میں جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال؟ وہ رسول خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو کہا نہیں، وہ تو رسول ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھائی، وہ خدا کے بندے ہیں، قرآن یہ اس بات کی طرف تاکید کرتا ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور اس بات پر جو ہے وہ اپنی اس بات پر اڑے رہے، اپنی بات پر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، خدا کے بندے ہیں وہ۔ اس پر قرآن آگے بڑھ کے آگے کہتا ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اگر آپ یہ بتائیے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر وہ کس کے بیٹے ہیں؟ جب ان کے کوئی باپ ہی نہیں ہے تو وہ کس کے بیٹے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی ہے، آپ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اس وحی کے ذریعے وہ جو آیت پڑھ کر آپ سناتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر سناتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جناب عیسیٰ کی مثال جناب آدم کی سی ہے، جس طریقے سے جناب آدم کو مٹی سے بنایا گیا، انہیں بھی مٹی سے بنایا گیا، اور اس کے بعد خدا نے جب انہیں مٹی سے بنایا اور اس کے بعد خدا نے کہا کن فیکون، اور فوراً وہ جو ہے ہو گیا۔ اور اس طریقے سے مثال آپ کی جناب آدم کی سی ہے، یعنی آپ نے انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ جس طرح تم اگر یہ کہتے ہو کہ جناب عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں تو اس لیے خدا کے بیٹے کہتے ہو، تو اگر جناب عیسیٰ کو اس بنا پر تم خدا کے بیٹے کہتے ہو کہ ان کے جو ہے باپ نہیں ہیں، تو جناب آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، تو پھر انہیں بھی خدا کے بیٹا کہنا ضروری ہو گیا کہ ان کے تو ماں بھی نہیں تھی۔ اس پر وہ لاجواب تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور ماننے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں۔ یہی تو کہا جاتا ہے جسے نہیں ماننا ہوتا تو وہ خدا اور رسول کی بات بھی نہیں مانتا، اور خدا اور رسول کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ اور اس کے بعد پھر قرآن میں یہ آیت سورہ آل عمران جو ہے یہ تمام انہی واقعات کو جو ہے بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس میں آخر میں یہ بات ہوئی، اس بات پر خدا کی طرف سے حکم آیا کہ اگر یہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں تو ان سے یہ کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، وہ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، یہ اپنے نفسوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، اور اس کے بعد مباہلہ ہو جائے، اور جو بھی جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت کی جائے۔ یہ بات طے ہوئی کہ جب یہ آیت آئی کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں،
وابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں۔ تو اس بات پر طے ہو گیا کہ دوسرے دن مباہلہ ہوگا، اور مباہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسے لے کر جا رہے ہیں؟ صرف اپنے اہل بیت کو لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی جو بیٹوں کی جگہ پر آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور جناب امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، اور آپ کے پیچھے آپ کی چہیتی بیٹی جناب سیدہ آپ کے پیچھے تھی، جناب فاطمہ الزہرا آپ کے پیچھے تھی، اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام جو انفسنا کی تعبیر کو بیان کرتے ہوئے، انفسنا کی وضاحت کرتے ہوئے سب سے پیچھے، یہ وہ شخص ہے جو ہر میدان میں سب سے آگے رہتا تھا، آج جب مباہلے کے لیے نکل رہا ہے تو وہ سب سے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن نفس کی جگہ پر مولا علی کو لے کر آتے ہیں، ابناء کی جگہ پر حسن اور حسین کو لے کر آتے ہیں، اور نساء کی جگہ پر اپنی چہیتی بیٹی، اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کو لے کر آتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر جب آتے ہیں تو ایک بار بنی نجران کے ان راہبوں نے، ان پادریوں نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم ان شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو شخصیتیں اگر کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ ان شخصیوں کو اب اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے تو پھر عیسائیت نہیں بچ پائے گی، 1 سال کے اندر عیسائیت ختم ہو جائے گی، اور کیونکہ جب یہ بد دعا کر دیں گے اور جب یہ لعنت کر دیں گے جھوٹوں پر تو پھر عیسائیت روئے زمین پر نہیں بچے گی۔ اس لیے انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں، ہم جزیہ دینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں۔ اس لیے ایک معاہدہ تیار کیا گیا جس میں ان کے دستخط ہوئے اور وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر اس طریقے سے مباہلہ نہیں ہوا اور وہ بنی نجران وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب پتہ چلا کہ رسول اکرم، کیونکہ پہلے ہی بنی نجران کے لوگوں نے دریافت کیا، جو ان کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے لوگوں سے کہا، جو وفد کافی بڑا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے بتایا کہ جب یہ لوگوں کو لے کر آئیں، ابناء کی جگہ پر کسی کو لے کر آئیں، نساء کی جگہ پر کسی کو لے کر آئیں، انفسنا کی جگہ پر کسی کو لے کر آئیں، تو یہ دیکھنا کہ یہ کسے لے کر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں یا اپنے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے اصحاب کو لے کر آتے ہیں۔ اگر اپنے اصحاب کو لے کر آ جاتے ہیں تو ان سے مباہلہ کر لینا، لیکن اگر اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں تو ان سے مباہلہ کبھی نہ کرنا۔ اور وہی ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے اہل بیت کو لے کر آئے ہیں، یعنی یہ پنجتر پاک کو لے کر آئے ہیں، یہ پنجتر پاک کو جب لے کر آئے ہیں تو بنی نجران نے دیکھا کہ یہ اپنے اہل بیت کو لے کر آئے ہیں، پنجتر پاک کو لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ مباہلے کا جو واقعہ ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور اس کے آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔